الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے مرفوعات کا بیان شروع کیا تھا۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مرفوعات یہ کس کی جمع ہے، مرفوعن کی جمع ہے یا مرفوعتن کی جمع ہے، پھر اس کی دلیل کیا ہے۔ علامہ جامی نے بتلایا تھا کہ یہ مرفوعتن کی جمع نہیں بلکہ مرفوعن کی جمع ہے، اس لیے کہ اس کا موصوف اسم ہے اور اسم یہ مذکر لا یعقل ہے، اور مذکر لا یعقل کی جمع اکثر جمع مؤنث سالم لائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع نہیں بلکہ مرفوعتن کی جمع ہے۔ اس کے بعد ہم نے مرفوعات کی تعریف پڑھی تھی، اور تعریف میں لفظ علم استعمال کیا تھا صاحب کافیہ نے کہ مشتمل علی علم الفاعلیتی، وہاں پہ علم سے مراد علامہ جامی نے بتلایا تھا کہ علامت مراد ہے، علم کے کئی معنی تھے لیکن یہاں پہ مراد علامت ہے۔ اس کے بعد فاعلیت کی علامت کیا ہیں اسے بھی ہم نے پڑھا تھا، ضمہ، الف اور واو کا ہونا۔ آج ہم انشاءاللہ مرفوعات میں سے پہلی قسم کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمِنْهُ أي من المرفوع أو مما اشتمل على علم الفاعلية الفاعل وإنما قدمه لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور، لأنه جزء الجملة الفعلية التي هي الأصل الجمل، ولأنه عامله أقوى من عامل المبتدأ. وقيل أصل المرفوعات المبتدأ لأنه باق على ما هو الأصل في المسند إليه وهو التقدم بخلاف الفاعل، ولأنه حكم عليه بكل حكم جامد ومشتق فكان أقوى بخلاف الفاعل لأنه لا يحكم عليه إلا بالمشتق۔ آج ہم فاعل کی تعریف پڑھیں گے اور اس میں علامہ جامی کی وضاحتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ مصنف نے صاحب کافیہ نے جو منہو لفظ استعمال کیا تھا، علامہ جامی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ جو منہو میں ہا ضمیر ہے، اس میں دو احتمال ہیں، اس کا مرجع مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ما اشتمل علی علم الفاعلیتی کا لفظ جو پہلے گزرا ہے اسے بھی ہم ہا ضمیر کا مرجع قرار دے سکتے ہیں اور مرفوع کو بھی ہا ضمیر کا مرجع قرار دے سکتے ہیں۔ ہا ضمیر مرفوع اگرچہ پہلے مذکور نہیں ہے لیکن جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کیونکہ مرفوع پہ مرفوعات دلالت کر رہی ہے اس لیے یہاں پہ جو ہا ضمیر ہے اس کو مرفوع کی طرف لوٹانا درست ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ پھر علامہ جامی بتلائیں گے کہ صاحب کافیہ نے فاعل کو کیوں مقدم کیا، مرفوعات میں سے فاعل ہی کو مقدم کیوں کیا۔ مرفوعات کے تو بہت سارے اقسام ہیں، مبتدا کو مقدم کر دیتے یا خبر کو مقدم کر دیتے، نائب فاعل کو مقدم کر دیتے، یا پھر حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو مقدم کر دیتے، جتنے بھی اقسام ہیں ان میں سے کسی کو بھی مقدم کر دیتے۔ لیکن صاحب کافیہ نے
فاعل کو مقدم کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ فاعل کو کیوں مقدم کیا؟ علامہ جامی نے اس کی دو دلیل، پہلے تو علامہ جامی نے کہا کہ صاحب کافیہ نے فاعل کو اس لیے مقدم کیا کہ فاعل مرفوعات میں اصل ہے، اور اپنے اس دعویٰ کو کہ فاعل مرفوعات میں اصل ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے علامہ جامی نے دو دلیل دی۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ فاعل مرفوعات میں اصل ہے اس لیے کہ یہ اس جملے کا جز ہے جو خبر دینے میں اصل ہے، جو تمام جملوں میں اصل ہے۔ تمام جملوں میں جو اصل ہے اس جملے کا جز فاعل ہوتا ہے، اس لیے فاعل مرفوعات میں اصل ہے۔ تمام جملوں میں کون سا جملہ اصل ہوتا ہے؟ تمام جملوں میں اصل جملہ جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ اصل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جملے سے مقصد خبر دینا ہوتا ہے۔ ہم جملہ بناتے ہیں، ہم کوئی کلام کرتے ہیں، اس سے ہمارا مقصود عموماً خبر دینا ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے فعل ہمیشہ مسند بھی بنتا ہے، ہمیشہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ فعل ہمیشہ مسند بھی بنتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ تمام جملوں میں اصل جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ تمام جملوں کو وضع کیا جاتا ہے، تمام جملوں کو بنایا جاتا ہے خبر دینے کے لیے، اور ان خبر دینے میں اصل جو ہے جملہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ مسند بھی بنتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اصل جملہ فعلیہ ہوا، اور فاعل کیونکہ جملہ فعلیہ کا جز ہے، فاعل کیونکہ جملہ فعلیہ کا جز ہے، اس لیے یہ تمام مرفوعات میں اصل ہوا۔ یہ علامہ جامی نے پہلی دلیل دی۔ دلیل کا خلاصہ یہ کہ فاعل جو ہے یہ اس جملے کا جز ہے جو تمام جملوں میں اصل ہے، یہ ان کی ایک دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل دیتے ہوئے علامہ جامی فرماتے ہیں کہ نیز فاعل کا جو عامل ہوتا ہے یہ مبتدا کے عامل سے اقویٰ ہوتا ہے، مبتدا کے عامل سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاعل کا عامل فعل ہوتا ہے یا پھر شبہ فعل ہوتا ہے، برخلاف مبتدا کے عامل کے، کہ مبتدا کا عامل یہ معنوی ہوتا ہے، عامل معنوی ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ فعل جو ہے یہ فاعل کا جو عامل ہے، فاعل کا عامل یہ فعل ہے، اور فعل اصل ہے، اس وجہ سے مبتدا سے زیادہ طاقتور ہے، اس وجہ سے کہ مبتدا کا جو عامل ہے وہ عامل معنوی ہے، اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، برخلاف فاعل کے عامل کے، کہ فاعل کا عامل سامنے موجود ہوتا ہے، وہ سامنے عمل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے فاعل کا عامل قوی ہوا۔ جب فاعل کا عامل قوی ہوا تو فاعل مرفوعات میں اصل ہوا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مبتدا اصل ہے، مرفوعات میں اصل مبتدا ہے۔ یہاں پہ دراصل علامہ جامی نے یہ کہا کہ فاعل کا جو عامل ہے یہ مبتدا کے عامل سے اقویٰ ہوتا ہے۔ علامہ جامی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فاعل کا عامل خبر کے عامل سے اقویٰ ہوتا ہے، فاعل کا عامل یہ نائب فاعل کے عامل سے، یا پھر اس کے علاوہ جو مرفوعات تھے ان کے عامل سے اقویٰ ہوتا ہے، اس طرح کیوں نہیں کہا؟ علامہ جامی نے یہاں پہ یہ کیوں کہا کہ فاعل کا عامل یہ مبتدا کے عامل سے اقویٰ ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ کسی نے بھی فاعل کے علاوہ اور مبتدا کے علاوہ کسی اور کو، مرفوعات میں جو دیگر مرفوعات ہیں، کسی کو
اصل مرفوعات ہونے کا قول نہیں کیا ہے۔ مرفوعات میں سے اصل ہونے کا قول صرف فاعل کے بارے میں ہے اور مبتدا کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگوں نے فاعل کے بارے میں کہا ہے، یعنی جمہور نے کہا ہے کہ مرفوعات میں اصل فاعل ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ مرفوعات میں اصل مبتدا ہے۔ تو علامہ جامی نے ان کا رد کرتے ہوئے، کیونکہ اس کے علاوہ کا قول کسی نے نہیں کیا ہے، اس لیے ان کا رد کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جس نے یہ کہا کہ مرفوعات میں اصل مبتدا ہے، بس ان کا رد کرنا اصل مقصود تھا۔ اگر ان کا رد کر دیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی مرفوعات ہیں سب میں سے اصل فاعل ہے۔ اس وجہ سے علامہ جامی نے یہاں پہ مبتدا کا لفظ استعمال کیا۔ نیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو بھی مرفوعات ہیں اس میں عامل یا تو حرف ہے یا تو عامل معنوی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان سب سے زیادہ اقویٰ یہ فعل ہوتا ہے، یعنی فاعل کا عامل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ فاعل یہ مرفوعات میں اصل ہے۔ کچھ لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ مبتدا مرفوعات میں اصل ہے، انہوں نے بھی تو دلیل دی ہے۔ انہوں نے بھی دلیل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مبتدا اصل اس لیے ہے کیونکہ مبتدا یہ مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ میں جو اصل ہے مبتدا اس اصل میں باقی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مبتدا مرفوعات میں اصل ہے۔ مسند الیہ میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، اور مبتدا جو ہے یہ مقدم ہوتا ہے۔ مسند الیہ میں جو اصل تھا اس اصل پہ مبتدا باقی رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مبتدا مرفوعات میں اصل ہے۔ مسند الیہ میں اصل مقدم ہونا اس لیے ہے کہ جس کی طرف ہم کسی چیز کی اسناد کریں گے، جس کے بارے میں ہم کوئی حکم لگائیں گے، اگر ہم اسی کو نہیں جانتے ہوں گے، جیسے ہمیں زید کے بارے میں کوئی خبر دینی ہے، اگر ہم زید ہی کو نہ پہچانتے ہوں تو خبر دینا صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے مسند الیہ کا مقدم ہونا یہ اصل ہے۔ انہوں نے تو ایک دلیل یہ دی کہ مبتدا جو ہے یہ مسند الیہ میں جو اصل ہونا تھا یعنی تقدم، اس اصل پہ مبتدا باقی رہتا ہے، اس لیے پتہ چلا کہ مبتدا مرفوعات میں اصل ہے۔ نیز دوسری دلیل دی کہ مبتدا جو ہے مبتدا پہ حکم اس میں جامد کے ذریعے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اس میں مشتق کے ذریعے بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن فاعل پہ حکم جو لگائیں گے یہ صرف مشتقات کے ذریعے سے لگا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو مبتدا پہ حکم لگانا یہ اس میں جامد کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور مشتقات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، دونوں کے ذریعے سے ہم مبتدا پہ حکم لگا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مبتدا مرفوعات میں اصل ہے، تبھی تو ہم اس میں جامد کا حکم بھی لگا سکتے ہیں، اس میں مشتق کا حکم بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ کہا کہ مبتدا مرفوعات میں اصل ہے، ان کی دونوں دلیلیں ضعیف ہیں۔ اس لیے پہلی دلیل تو انہوں نے دی کہ مرفوعات میں جو مسند الیہ میں جو اصل ہے مبتدا اس اصل میں باقی ہے، اس وجہ سے مبتدا مرفوعات میں اصل ہے، اور مسند الیہ میں اصل تقدم ہونا ہے۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں مسند الیہ میں اصل تقدم ہے، لیکن یہ اس مسند الیہ میں ہے جو فاعل کے علاوہ ہوں۔ فاعل کے علاوہ جو مسند الیہ ہیں ان میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، نہ کہ فاعل میں، اس لیے کہ فاعل میں اصل مؤخر ہونا ہے، فاعل میں اصل تاخیر ہے، اور اس لیے کہ فاعل کو مؤخر کیا گیا ہے مبتدا سے التباس سے بچنے کے لیے۔ اگر ہم فاعل کو بھی مقدم کر دیتے، فاعل میں بھی اصل مقدم ہونا قرار دیتے، تو مبتدا اور فاعل کے درمیان التباس لازم آتا۔ اس التباس سے بچنے کے لیے فاعل میں اصل مؤخر ہونا ہے۔ یہ تو ان کی پہلی دلیل کا جواب ہوا۔
دوسری دلیل انہوں نے دی تھی کہ کیونکہ مبتدا پہ ہم اس میں جامد کے ذریعے سے اور اس میں مشتق کے ذریعے سے دونوں کے ذریعے سے حکم لگا سکتے ہیں، اس لیے مبتدا اصل ہے۔ ان کی یہ دلیل بھی کمزور ہے، اس وجہ سے کہ طاقتور ہونا، قوت جو ہے یہ اختصاص میں ہے نہ کہ عموم میں ہے۔ قوت جو ہے یہ اختصاص میں ہے، خاص ہونے میں قوت ہے نہ کہ عام ہونے میں قوت ہے۔ جیسا کہ بنی تمیم نے ما اللہ مشابہ بلیسا کو انہوں نے عامل قرار ہی نہیں دیا، اس لیے کہ یہ اسم اور فعل دونوں پہ داخل ہو جاتے ہیں، اسم اور فعل دونوں پہ داخل ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اسے عامل قرار نہیں دیا۔ اس کے عام ہونے کی وجہ سے قوت جو ہے یہ خصوص میں ہوتا ہے، عموم میں قوت نہیں ہوتا۔ تو ان کی دوسری دلیل بھی ضعیف ہے، اور جمہور کا قول یہی ہے کہ مرفوعات میں اصل فاعل ہے۔ اسی وجہ سے ابن حاجب رحمہ اللہ یعنی صاحب کافیہ نے فاعل کو مقدم کیا۔ آئیے ہم یہاں تک ترجمہ لگا لیتے ہیں۔ فَمِنْهُ أي من المرفوع او مما اشتمل على علم الفاعلیتی، پس اس میں سے یعنی مرفوع میں سے یا اس میں سے جو فاعل کی فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس میں سے یعنی مرفوع میں سے یا اس میں سے جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ الفاعل فاعل ہے، وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ اور اسے مقدم کیا، لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَرْفُوعَاتِ عِنْدَ الْجَمْهُورِ اس لیے کہ وہ یعنی فاعل مرفوعات میں اصل ہے جمہور کے نزدیک۔ لِأَنَّهُ جُزْءُ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْجُمَلِ، یہاں سے دلیل دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ یعنی فاعل اس جملہ فعلیہ کا جز ہے جو کہ تمام جملوں میں اصل ہے۔ وَلِأَنَّ عَامِلَهُ أَقْوَى مِنْ عَامِلِ الْمُبْتَدَاءِ اور اس لیے کہ اس کا عامل یعنی فاعل کا عامل یہ مبتدا کے عامل سے قوی ہے، اقویٰ ہے۔ وَقِیلَ اور کہا گیا ہے اصل المرفوعات المبتداء مرفوعات میں اصل مرفوعات کی اصل مبتدا ہونا ہے۔ لأنه باق على ما هو الاصل في المسند الیہ، یہاں سے دلیل دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہ یعنی مبتدا باقی ہے اس پر جو مسند الیہ میں اصل ہے، وہو تقدم اور وہ مقدم ہونا ہے، بخلاف الفاعل برخلاف فاعل کے۔ وَلِأَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حُکْمِ جَامِدٍ وَمُشْتَقٍ اور اس وجہ سے کہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے ہر جامد اور مشتق کے ذریعے سے۔ فَكَانَ أَقْوَى بِخِلَافِ الْفَاعِل تو یہ اقویٰ ہوگا برخلاف فاعل کے۔ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْمُشْتَقِ اس لیے کہ اس پہ حکم نہیں لگایا جاتا مگر مشتق کے ذریعے سے، یعنی فاعل پہ جو ہم حکم لگاتے ہیں یہ صرف مشتق کے ذریعے سے لگاتے ہیں۔ اب یہاں سے فاعل کی تعریف بیان کریں گے۔ انہوں نے یہاں سے کہا وَهُوَ أي الفاعل، ہوا سے مراد فاعل ہے۔ ہوا کے بعد علامہ جامی نے الفاعل نکال کے بتایا کہ ہوا سے مراد فاعل ہے۔ وَهُوَ الفاعل ما ای اسم حقیقتاً او حکماً، یہاں پہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما کے بعد اسم نکالا یہ بتانے کے لیے کہ یہاں ما سے مراد اسم ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ نیز اس کے بعد علامہ جامی نے کہا حقیقتاً و حکماً، اس وجہ سے کہ
یہاں پہ جیسے ایک مثال ہے جاء زیدن، یہاں پہ فاعل کون ہے؟ زید ہے۔ اور ایک مثال یہ ہے، جیسے اسی میں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکمن کے تحت مثال دی ہے۔ جیسے مثال ہے کہ اعجبنی ان ضربت زیدن، مجھے تیرے زید کو مارنے نے مجھے تعجب کر دیا، تیرے زید کو مارنے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ یہاں پہ اعجبنی ان ضربت زیدن، یہاں پہ ان ضربت زیدن یہ فاعل ہے، اعجبنی کا فاعل ان ضربت زیدن ہے، لیکن یہ اسم نہیں ہے، یہ تو جملہ ہے۔ تو اس کو داخل کرنے کے لیے علامہ جامی نے حکمن بتایا، حکمن کو لے کر کے آئے اور یہ بتائے کہ وہ اسم ہو، یعنی فاعل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم ہو، چاہے وہ حقیقتاً اسم ہو یا حکماً اسم ہو۔ حقیقتاً اسم سے مراد جس پہ اسم کی علامت وغیرہ جو ہیں وہ پائے جائیں، اور حکماً سے مراد کہ جو حقیقتاً تو اسم نہ ہو مگر اسم کی تعویل میں ہو، اسے اسم بنا لیا گیا ہو۔ یہاں پہ جو جملہ ہے ان ضربت زیدن، یہاں پہ یہ جملہ ہے، اس پہ ان داخل کر کے اسے مفرد کی تعویل میں کر کے اسم بنایا گیا ہے۔ اصل میں تھا ضربت زیدن، اس میں ان داخل کر کے اسے مفرد کی تعویل میں کر کے اسم بنا کر اعجبنی کا فاعل بنا لیا گیا۔ دیکھیے ترجمہ، دیکھیے اس کا، وَهُوَ أَيْ الْفَاعِلُ مَا أَيْ اسم حقیقتاً او حکماً لِيَدْخُلَ فِيهِ مثل قولهم اعجبنی ان ضربت زیدن، اور وہ یعنی فاعل ما وہ اسم ہے حقیقتاً ہو یا حکماً، تاکہ اس میں یعنی اسم میں داخل ہو جائے ان کا قول اعجبنی ضربت زیدن۔ اس کو داخل کرنے کے لیے علامہ جامی نے حکمن کی قید کو بڑھایا تھا۔ اسند الیہ الفعل، یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فاعل وہ اسم ہے، چاہے حقیقتاً اسم ہو یا حکماً اسم ہو، جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہو۔ فاعل وہ اسم ہے، چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہو۔ اور یہاں پہ علامہ جامی نے کہا اسناد کرنا کبھی اصلاً بھی ہوتا ہے اور کبھی تبعاً بھی ہوتا ہے۔ تو علامہ جامی نے بالاصالت کی قید لگا کر کے یہ بتا دیا، یہاں پہ جو مراد ہے وہ بالاصالت ہے، یعنی جس کی طرف فعل کی اسناد بالاصالت ہو، اصلاً جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہو وہ فاعل ہے، نہ کہ بالتبع جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے وہ فاعل ہے۔ یہ قید اس لیے لگائے تاکہ اس کے ذریعے سے جو توابع ہیں وہ نکل جائیں۔ دراصل توابع آپ پڑھے ہوں گے، توابع 5 ہیں، صفت، تاکید، بدل، عطف بیان اور عطف بیان، صفت، تاکید، بدل وغیرہ، جو 5 توابع ہیں ان میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے عطف دیکھ لیں، جاءنی زید و عمر، یہاں پہ فاعل کون ہے؟ فاعل ہے زید، جاءنی زید، زید کی طرف فعل کی اسناد بالاصالت ہے، اصلاً جو فعل کی اسناد ہے یہ زید کی طرف ہے، اور عمر کی طرف جو فعل کی اسناد کی گئی ہے یہ زید کے تابع میں کی گئی ہے، یعنی زید کی طبیعت میں عمر کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے، تو عمر کی طرف فعل کی اسناد جو ہوئی یہ تبعاً ہوئی، بالتبع ہوئی، نہ کہ بالاصالت۔ اس تعریف سے جاءنی زید و عمر میں جو عمر ہے یہ فاعل کی تعریف سے خارج ہو جائے گا۔ نیز ایسے جیسے جاءنی زید، یہاں پہ 2 زید ہیں،
پہلا زید جو ہے یہ مؤکد ہے، دوسرا زید تاکید، تو پہلے زید کی طرف فعل کی اسناد بالاصالت کی گئی ہے اور دوسرے کی طرف بالطبقہ کی گئی ہے، تو دوسرا زید جو ہے وہ فاعل کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا۔ نیز اسی طرح جیسے عطف بیان وغیرہ میں، جیسے جاءنی التاجر بکر، میرے پاس تاجر آیا یعنی بکر۔ عطف بیان کہتے ہیں جو صفت نہ ہو اور موصوف کی وضاحت کرے، اسے عطف بیان کہتے ہیں۔ یہاں پہ بکر جو ہے یہ صفت نہیں ہے، تاجر کی صفت بکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وضاحت کر رہا ہے کہ اچھا وہ تاجر جو بکر ہے۔ جاءنی التاجر بکر، اس مثال میں بکر یہ فاعل نہیں ہے کیونکہ اس کی طرف فعل کی اسناد بالطبقہ ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے پہ بھی قیاس کر لیں۔ اس کے بعد علامہ جامی نے ایک قید لگائی، مصنف نے جو خود قید لگائی تھی،